ٹھیک بھائی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دیکھو نا، میں عمران خان سے نظریاتی اختلاف رکھتا ہوں دلیل کی بنیاد پہ، دلیل کی بنیاد پہ رکھتا ہوں۔ اگر آپ دلیل سے مثال دے کے جواب دے سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر ایسے غصہ کرنا، ایسے لڑائی کرنا، ہماری جان ہے، آرمی ہماری جان ہے۔ جو غلطیاں ہو گئی اللہ کی ذات بڑی سے بڑی غلطی کی بھی معافی دے دیتا ہے، بڑی سے بڑی۔ آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو ہو گیا، جس سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، نیکسٹ ٹائم اگر کوئی ناموس کے لیے خاموش رہے گا، جو قرآن پاک کی حرمت کے لیے خاموش رہے گا، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ روزے قیامت ہم نے اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ قسمتی سے اسی تحریک لبیک کے 50 آدمیوں کو گولی ماری گئی، ایم کالج، شدرہ، وزیر آباد پہنچنے تک۔ خدا کی قسم ہے کوئی بھی پی ٹی آئی آدمی نے مذمت نہیں کی۔ کیوں؟ دیکھیں میں خود نہیں کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، نہیں کوئی گل نہیں بھائی اگر نو دینے تو ٹھیک ہے، بھائی اگر انٹرویو نہیں دینے ٹھیک بھائی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، آپ نے جتنے بھی سوال کیے ہیں وہ اس لیے کیے ہیں کہ عمران خان کے بغض میں لگتا ہے کہ بغض ہے آپ کے اندر پھنسا ہوا۔ آپ کو سننا پڑے گا کیونکہ ہم نے سنا ہے آپ بالکل اب سنیں گے۔ جب آپ نے بات کی ہے چیف آف آرمی سٹاف کی، تو میں چیف آف آرمی سٹاف کا آپ کو جواب دوں گا۔ چیف آف آرمی سٹاف کا حق بنتا تھا، آج عمران خان نہیں ہے تو اس کا حق بنتا تھا جب مودی نے امریکہ میں جا کر پاکستان کے بارے میں کچھ کیا بکواس کیے ہیں، تو اس کا حق بنتا تھا کہ مودی کو چیف آرمی سٹاف جواب دیتا، لیکن اس نے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو جواب دیا آ کر پریس کانفرنس کر کے۔ آج دن تک اس نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آرمی ہو چاہے حکومت ہو، یہ دوغلی پالیسی پر ہیں، اور یہ وہی وجہ ہے کہ ہمارے قرآن پاک کی بھی بے حرمتی اس لیے ہو رہی ہے کہ اسلامو فوبیا کے خلاف عمران خان نے آواز بلند کی تھی، یاد ہے؟ اسلامو فوبیا کے خلاف عمران خان نے آواز بلند کی تھی۔ جیسے آپ کے ضلع میں مدر اینڈ چائلڈ عمران خان نے بنائی تھی اسپتال، اس کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ حکومت وہی کام چاہتی ہے کہ جو کام عمران خان نے اچھے کیے ہیں ان پر پانی پھیرا جائے، اور ہمیں یہ شبہ ہے کہ یہ حکومت اس کی رضامندی سے یہ کام ہو رہا ہے، اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں سویڈن حکومت کو کہ تم ہمارے قرآن کو جلاؤ گے، ہم تمہارے ملک اور تمہارے خاندان کو جلائیں گے، ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا چیف آف آرمی سٹاف ہماری جان ہے، آرمی ہماری جان ہے، ہم جان دینے کے لیے، ہم پاکستان کے لیے جا رہے ہیں۔ اب کیا رشتہ ہے ہمارا آرمی سٹاف سے؟ یہی ہے کہ وہ ہماری سرحدوں کا محافظ ہے۔ اگر وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو ہم اس کے بھی خلاف ہیں۔ اب ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میں پی ٹی آئی کا اوورسیز کا ممبر تھا، میں نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کی ہے، میرے پاس اوورسیز پی ٹی آئی کا کارڈ ہے۔ مراد سعید شبلی فراز کو دبئی ابراہیمی ہوٹل میں ہماری میٹنگ ہوتی تھی، میں ایسا نہیں ہوں، لیکن میں عمران خان سے نظریاتی اختلاف رکھتا ہوں دلیل کی بنیاد پہ رکھتا ہوں۔ اگر آپ دلیل سے مثال دے کے جواب دے سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر ایسے غصہ کرنا، ایسے لڑائی کرنا کہ جی آپ تو لبیک کے ہیں، آپ تو فلاں کے ہیں، یہی تو ہمارا آپ لوگوں کے اوپر اعتراض ہے کہ آپ دلیل سے جواب، جیسا کہ ابھی بھائی نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے عمران خان نے اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی،
यही बात कह रहा है ना। इमरान खान ने क्या कहा था वहाँ? इमरान खान ने कहा था कि जो भी नबी पाक सल्लम की शान में गुस्ताखी करता है हमको तकलीफ़ होती है। हम आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि जो गुस्ताखी करेगा उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। यही बात की थी। इमरान खान के दौर में वफात चौधरी हो गया, अली जैदी हो गया, उसके सामने बैठ के क्रिश्चियन औरत कहती है कि इमरान खान ने आसिया को छोड़ा जो एक गुस्ताखा थी, इमरान खान ने जहांगीराबाद के गुस्ताखों को छोड़ा, इमरान खान ने सावन मसीह को छोड़ा, और एक साइड में अली जैदी बैठा हुआ है, एक साइड में वफात चौधरी बैठा हुआ है। क्यों उन लोगों ने उस औरत का मुंह क्यों नहीं नोचा कि भाई इमरान खान तो नामूस के लिए आवाज़ उठाने वाला है, वो कैसे छोड़ सकता है? ये भाई हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे। फ्रांस के सफ़ीरों के साथ बगलगीर हो रहे हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत। वो बात कल की थी, आज की बात करें। आज इस मुल्क में क्या होना चाहिए? आज हम कुरान के लिए, हजूर पाक के लिए यहाँ जमा हुए हैं, हम किसी सियासी प्लेटफार्म पे जमा नहीं हुए। आज अगर हमारे जज्बात ये नफ़रत वाले, तो हमें ऐसे ना मीडिया चाहिए, ना ऐसे हमें दलाइल चाहिए। आज हमें बात करनी चाहिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में। जो हमारे कुरान का दुश्मन है हमारा दुश्मन है, जो हमारे नबी का दुश्मन है हमारा दुश्मन है। आज हम यहाँ जमा हुए हैं तो इसलिए जमा हुए कि हम दुनिया को पैगाम दें, स्वीडन को जवाब दें कि तुम अगर करोगे तो तुम्हें मुंह की खानी होगी। ये अवाम, ये पाकिस्तान और ये जो नबी के आशिक हैं, ये जान देने के लिए तैयार हैं। हम इस PDM को कहते हैं आगे बढ़े, चाहे हमें PTI के हैं, चाहे पीपल पार्टी के हैं। जिस चीज़ें आज हम उम्मत मुस्लिम में हम इसलिए जमा हैं कि हमारे कुरान की, हमारे नबी की गुस्ताखी की, जो हमारे नबी का दुश्मन है, हमारे कुरान का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हम कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। हमारा ये वादा है ला इलाहा इल्लल्लाह। हम इस कलमे पे यकीन रखते हैं, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह के रसूल पे यकीन रखते हैं कि जो भी हमारे कुरान के साथ, हमारे दीन के साथ खिलवाड़ करेगा हम उसे नहीं बख्शेंगे। मेरा भाई, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, खुदा की कसम है आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, लेकिन ये चीज़ हमको माननी पड़ेगी कि हमारा जो भी हुक्मरान है वो मगरिब के ग़ुलाम है। जब उनकी हुकूमत होती है, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत है, चाहे वो पीपल पार्टी की हुकूमत है, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत है, उस टाइम वो मगरिब को जवाब नहीं दे सकते। और मसला क्या है कि हम इख्तलाफ में इसलिए बट गए हैं। हम चाहते हैं कि एक कौम का जवाब जाना चाहिए, मसलिक लेवल पे नहीं जाना चाहिए, सियासी लेवल पे नहीं जाना चाहिए। एक कौम का हर दौर में यही जवाब होना चाहिए, ठीक है जी। ये हमारा जो असल मकसद था, स्वीडन को पैगाम देना। ये जो मैंने बातें की हैं, मेरे जितने PTI के दोस्त खड़े हैं, मेरे भाई PTI में हैं, मेरे भतीजे PTI में हैं, सब लोगों के घर में ऐसा है। सब बात होती है दलाइल से, एक दूसरे को कैल करने से, लेकिन बगैर दलाइल के झगड़ा करना, फसाद करना, इससे क्या होगा? जो भी सियासी लीडर है, चाहे वो साद रिजवी है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो है, अगर हम इधर बगलगीर हो जाएं, क्या वो हमको छुड़ाएंगे? हमारा केस लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। उससे बेहतर है दलील से जवाब दो, दलील से सवाब दो। अगर दलील नहीं है, ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है भाई, बात ये है, आपने कहा है दलील से। हम जितने भी उलमाए कराम हैं, चाहे जितनी भी पार्टियां हैं निकली हुई हैं कुरान पाक की हुर्मत के लिए, अगर वो आगे आए हैं, हम सबको वेलकम करते हैं। हम सबको वेलकम करते हैं। हम लीडरान की बात कर रहे हैं कि ये कमज़ोरी हमारे लीडर, अगर खुदा की कसम मेरा, अगर इमरान खान मेरा लीडर है, अगर वो भी कुरान की बेहुरमती पर नहीं बोलेगा तो हम उसके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, यही हमारा मुसलमान ये हमको वादा करना पड़ेगा। कोई भी आदमी किसी भी सियासी पार्टी से उसका तल्लुक़ है, उसका लीडर भी अगर आवाज़ नहीं उठाएगा, वो भी कमज़ोरी दिखाएगा, बोझदिली दिखाएगा, तो फिर वादा करना चाहिए कि हमारा उस लीडर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, हमारा जो है ना, हम तो सबसे पहले जो है सख्त मज़म्मत करते हैं जो हमारी कुरान पाक की बेरुमती हुई है। और दूसरी बात ये है कि भाई ने कहा है कि इमरान खान ने तरीके लब्बैक पर गोलियां क्यों चलाई थी। तो भाई हमने कहा है कि जो भी एहतजाज करे पुरअमन करे, किसी मुसलमान को जलाना, उसकी गाड़ियों को जलाना, उनकी फैमिलियों को जलाना, क्या ये जायज़ था?
تو تحریک لبیک والوں نے کتنے خاندانوں کو جلایا ہے، کتنے لوگوں کو جلایا ہے. ہمارا ان سے اختلاف تھا. اور بھائی نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان جو بھی حکمران آتا ہے مغرب کے سامنے جھک جاتا ہے. مجھے ایک دلیل دیں کہ عمران خان کبھی جھکا ہے مغرب کے سامنے؟ عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں جس طرح وہ سینہ تان کے کھڑا ہے، کوئی کھڑا ہے؟ مجھے بتا دے، پروف سے بتا دے جہاں پر عمران خان نے جو ہے نا مغرب کے سامنے یہ جھک گیا ہے. تو بھائی جان آپ صحافت کریں لیکن پارٹی بازی نہ کریں. میرا بھائی آپ کہتا ہے کہ ایک دلیل دکھاؤ. جی ابھی آپ نیٹ میں جاؤ، میں عمران خان نے کہا ہے کہ اگر ہم فرانسیسی سفیر کو نکالتے ہیں نا تو ہم بھوکے مر جائیں گے، یعنی ہماری معیشت ختم ہو جائے گی. دوسرا، اس سے معید پیرزادہ کے ساتھ نہیں میرا بھائی میری گال سن نا، بھائی کہتا ہے نا پھر آدھی خبر نہیں جانی چاہیے. اس سے معید پیرزادہ کے ساتھ عمران خان کا پروگرام ہے. جب سیالکوٹ میں لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو پورے پاکستانی قوم مطالبہ کر رہی تھی کہ اس کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے. معید پیرزادہ نے عمران خان کو کہا ہے کہ کیا اس لڑکی کو، اس مجرم کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. عمران خان نے کہا ہے معید دل میرا بھی کرتا ہے کہ اس کو سرعام پھانسی دوں. اس ٹائم عمران خان وزیر اعظم تھے لیکن یورپی یونین نہیں مانتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی کیا آزاد تھی، یا کیا پاکستان آزاد ہے، یا کیا کسی وزیر اعظم کو یہ حق ہے کہ وہ خود سے فیصلہ کر سکے؟ تو میرا بھائی جب عمران خان کی حکومت آئے گی، وہ پاور میں آئے گی، اگر وہ اس طرح کے بات کرے گا میں سریعام عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جو بھی آپ دیکھو بھائی، ایز اے مسلمان میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اتنا زیادہ دیوانہ تھا عمران خان کا، اتنا زیادہ دیوانہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ سوال کیا ہے کہ سب سے پہلے میرا اسلام ہے، سب سے پہلے میرا اسلام ہے. قرآن کی کیوں؟ کرے گا جو غلطیاں ہو گئیں اللہ کی ذات بڑی سی بڑی غلطی کی بھی معافی دے دیتا ہے، بڑی سے بڑی. آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو ہو گیا جس سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، نیکسٹ ٹائم اگر کوئی ناموس کے لیے خاموش رہے گا، جو قرآن پاک کی حرمت کے لیے خاموش رہے گا، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. کیونکہ روزے قیامت ہم نے اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا منشور نیکسٹ ہونا چاہیے، نظریہ ہونا چاہیے. اللہ سے غلطی چاہے میرے سے ہوئی ہے چاہے جس سے بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ غلطیاں معاف کرنے والا ہے.